او خدا تو بات کرنا ربا ذرا برا سیکا برا. اور خدا تیرے لوگ کہنے والے بنے کہ خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف بدی نہ کروں, تاکہ خداوند تیرے خلاف کوئی بھی خداوندوں کے گناہ نہ کرے. ہالےلویا. آج تیرے کلام کو تیرے لوگ تیرے دلوں میں رکھے خداوند. او ہالےلویا. ان کی زندگیوں میں خداوند تیرا کلام پورا ہو, تیری برکت تیرا مسا خداوند ٹھہرے, تیرا روح القدس ٹھہرے تیرے بندہ پر, تیری پاک حضوری ٹھہرے یسوع کے نام سے. او ہالےلویا. مسیح کے زندہ چلانے نام سے مانگتی اور پاتی ہوں. ہالےلویا. ہالےلویا. سب اپنی آنکھوں کو کھولیں گے اور خدا کے خادم خدا کے کلام کے لیے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ہالےلویا. اور کوئی بھی ایسا زورا اور نام نہیں. او ہالےلویا. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور تالیوں تشریف رکھتے ہیں. خدا کی تعریف ہو. آج کے خوبصورت دن کے لیے جب ہم خدا کے جلال کے حصے کا فرماتے ہیں. ہاللیلویا. آپ سب خوش ہیں؟ یس. آئیے یسوع کے جلال کے ضرورت یاد رکھیے میرے زندہ داؤد نے کہا خدا کی بارگاہ میں 1000 برس جینے سے بہتر ہے. اگر آپ 1000 برس زندہ ہیں تو میٹر نہیں کرتے, لیکن اگر آپ نے ایک دن خدا کی حضوری میں گزار دیا تو وہ آپ کے لیے بہترین اور بابت کرتا ہے. ہاللیلویا. خدا کی تعریف ہو. آئیے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب پڑھتے ہیں. اور اس کی 5ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. یہاں پر لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 5ویں آیت. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہو. قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اور کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب کا بولے خدا کا شکر. خدا کا شکر. میرے عزیزو دیٹس ریئلٹی. یہ سچائی ہے اور یہ سچائی آج مانگ پڑتے ہیں. یسوع کیا کروا میں انگور کا درخت ہوں اور تم کیا ہو ڈالیاں. جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں وہی پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو تو تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ سچائی ہے کہ آپ اگر کسی درخت سے اس کی شاخ کو پیدا کر دیں تو وہ شاخ تھوڑے سے بعد سوکھ جائے گی. سمجھے گی؟ اب جو شاخ جو درخت سے اتر گئی ہے تو آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پھل دے گی؟ نہیں. رزلٹس دے گی؟ نہیں. وہ تو مر جائے گی. اسی طرح ہماری زندگیوں کی برکت, ہماری سرفرازی, ہمارے خاندانوں کی سلامتی, امیجن کریں جو جو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں ان سب کے پیچھے یسوع ہے. اور یسوع یہ اپنی باتیں شاگردوں کو سکھا رہا ہے کیونکہ یہ کلام کا وہ حصہ ہے جب اس کے بعد یسوع نے صلیب پر چڑھ جانا ہے مصلوبیت. یہ اس کے پکڑوائے جانے سے پہلے آخری سرمن ہے اور لاسٹ سرمن میں یسوع آخری باتیں ہیں, وصیت ہے اس کہ میرے بچوں, میرے بیٹوں بیٹیوں, اس بات کو یاد رکھنا میں درخت ہوں تم ڈالیاں ہو. اگر واقعی زوراور ہونا, بابرکت ہونا,
معجزے دیکھ رہے ہیں, شفا کو دیکھنا ہے, اپنے آپ کو زمین پر زوراور دیکھنا ہے, تو پھر مجھ میں کام رہتا, کیونکہ جو مجھ میں کام نہیں رہتا وہ پھل نہیں پا سکتا. پلیز, ہم اس سے بہت سارے اسپیکر سے نہ واقف ہیں, اچھی جس کی خالی ہے, لوگوں کے پاس وہ واقعی اس لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہم اپنی محنت سے, اپنی دولت سے, اپنے مال سے کچھ بنے گے. ہماری برکت ہماری دولت میں ہے, ہماری برکت ہمارے زور میں ہے, ہماری سمجھ میں ہے, ہماری عقل میں ہے, ہماری اپنی زندگی میں ہے. لیکن یہ فریب ہے, یہ دھوکہ, اور یہ دھوکہ ہم نہیں دکھتا. مکر شاپ آپ کو کھولیے, یہاں پر کیا لکھا ہوا؟ 4:18 میں لکھا ہے, اور جو جاڑیوں میں بوئے گے وہ اور ہیں, اور یہ وہ ہیں جن نے کلام سنا اور دنیا کی دولت اور کیجیے, اور دنیا کی فکر, دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتا ہے. کیا کیا چیزیں دبا رہی ہیں؟ دنیا کی فکر, دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ. اب اپنی زندگی پر غور کیجیے, کیا ہمیں دنیا کی فکر نہیں پڑے گی؟ پیسہ روٹی کام سے, زندگی کام سے, پیسہ مصروف سا, پیسہ ٹائم نہیں لگا, پیسہ کام تو لینا ہے, پیسہ تھکے سے. یہی تو باتیں ہیں جو درخت کو ڈالی سے جدا کر دیتی ہیں. درخت کی مرضی کیا ہے اور ڈالی کی کیا مرضی ہے؟ ڈالی اپنی مرضی بتا رہی ہے, ڈالی کہہ رہی ہے مجھے دنیا کی فکر ہے, مجھے دنیا دولت کا فریب ہے اور چیزوں کا لالچ ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ڈالی کی زندگی میں جب آتی ہے تو وہ ڈالی جدا ہو جاتی ہے. پلیز, ہمیشہ جسم روح کے اگینسٹ موو کرتا ہے, جسم روح کے اگینسٹ ہے, روح کے مخالف کام کرتا ہے. اور پالوس کہتا ہے اگر تم روح کے موافق سے رہو گے تو جسم کے کاموں کو, جسم کی خواہشوں کو ہر چیز سے پورا نہیں کرو گے. غلطی 5 کا. اور جسم کے پھل تو یہ ہیں 5 لالچ, فریب, بغض, حسد. تو فرق ہے لڑائی سے جسم کے کام میں لالچ کا بھی ذکر ہے. کیا ہم آج لالچ میں آ کر خدا کو پیچھے نہیں چھوڑ رہے؟ کیا ہم دنیا کی فکروں میں آ کر خدا کو رد نہیں کر رہے؟ کیا ہم اور چیزوں کی فکروں میں اور چیزوں کے فریب میں آ کر, دولت کے فریب میں آ کر اپنے آپ کو اپنی برکت کو کمپرومائز نہیں کر رہے؟ اس کو کس طرح نکلا ہے؟ کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب پطرس اور یوحنا دوبار کے وقت دعا کی جگہ پر تھے, اور کسی جب دوبار کے وقت دعا کی جگہ پر تھے, تمام 3 بات میں لکھا ہے پطرس اور یوحنا دعا کے وقت تیسرے پہر دعا کے لیے ہیکل میں جا رہے تھے. تو ایک جنم کا لنگڑا مردہ, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, سونا اور چاندی تو نہیں ہے لیکن جو کچھ ہے وہ تجھے دیے ساتھ. وہ دولت کے فریب میں نہیں آئے, ان کی زندگی میں دنیا کا فکر نہیں ہے, وہ اور چیزوں کا لالچ نہیں ہے, اور وہ جو بیکاری بیٹھا ہوا اسے بھی سکھا رہے اس لالچ سے نکل تو نکل پھر کی کرنا. تو پھر ان کا جو کچھ ہے وہ تجھے دیے جاتے. اور کیا ہوا؟ وہ جنم کا لوٹ کھڑا ہوا, اور خدا کی تمجید ان کے ساتھ اسی وقت خدا کی جگہ پر دعا کے وقت دعا کی جگہ پر کرنا شروع ہو گئے.
اس جنم کے لنگڑے جس کی عمر 40 برس کے قریب تھی، اس نے اپنے 40 سال اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں ضائع کر دی ہے کیونکہ اس کو یہ ریالٹی پتہ ہی نہیں چلی کہ یسوع کے بغیر میں بے پھل ہوں، میری محنت ضائع ہو جائے گی، میری برکت کسی کام کی نہیں رہے گی، میری دولت کسی اور کے کام آئے گی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا گناہگار کو زحمت دیتا ہے کہ امداد لگائے۔ خدا گناہگار کو زحمت دیتا ہے کہ امداد لگائے۔ کہیں کی کرنے مجھے پیسہ وہ کوئی نہ پیسہ ہے، وہ کوئی نہ خوش ہے، ہم اس کی دولت دیتے ہیں، ہم دولت کی فریب میں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ لیکن پترس اور یوحنا پر یہ مکاشفہ کھلا ہوا ہے، ان کو یاد ہے کہ یسوع نے کیا کہا ہے، انگور کی درخت میں ہوں، جو ڈالی مجھ میں کھا رہا ہے وہ پھل آتی ہے، اس کے لیے دولت پرابلم نہیں، اس کے لیے اس کی ضرورت متی 14 آپ کو It doesn't matter، آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ پلیز آج شیطان یہی لالچ، یہی فریب اور یہی فکر ہماری زندگی میں ڈال کر ہمیں حقیقی درخت سے جدا کروائے۔ میری بہن غور کرو، میرے بھائی، یہ شیطان ہمیں دنیا کی فکر میں، دولت کے فریب میں اور چیزوں کا لالچ لے کر درخت سے جدا کر رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈالی درخت سے جدا ہو جاتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے۔ آج ہماری زندگی میں برکت اس لیے نہیں ہے، ریولیوشن اس لیے نہیں ہے، ہم بہت محنت کرتے ہیں، ہم بہت ہوتے ہیں لیکن کاٹتے تھوڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم نے خدا کو رد کیا ہوا ہے۔ پلیز اگر آپ دعا کے وقت دعا کی جگہ پر ہوں گے، آپ میں لکھا ہوا ہے ایک عورت تھی جو 18 برس سے کپڑی تھی، اس کے 18 برس گزر گئے تھے زندگی کے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ہیکل سے جدا نہیں تھا کیا ہوا۔ تو پھر خدا نے کہا عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی ہے۔ پلیز جب آپ ڈالی میں قائم رہیں گے تو it doesn't matter آپ کو کتنے سال، پھل یقینی ہے، فروٹ آپ کو ملے گا، آپ کو رزلٹس آئیں گے۔ ہم میں سے بہت سے 2 دن 4 دن 1 مہینہ 2 مہینے بڑی دوڑ لائی کے ساتھ، اس کے بعد مایوس ہو کر لوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، خدا اپنے تعلقوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ انگور کے حقیقی درخت میں پیوست ہیں، آپ اس میں قائم ہیں، تو جو کچھ آپ زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر باندھ جائے گا، اور جو کچھ زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ متی 16:18 اور اس کی 16 سے 18 میں لکھا ہوا، متی 18:18 میں یسوع یہی تو کہہ رہا ہے، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بند جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ڈالی اور درخت میں فرق نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ درخت میں ہے وہی ڈالی میں ہے۔ جب یسوع آپ کی زندگی میں ہوگا تو پھر آپ کو دنیا کی فکریں نہیں ستائیں گی، آپ دونوں کے فریب میں نہیں آئیں گے، آپ کو اور چیزوں کا لالچ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا آپ کی صفت، آپ کی فتح، آپ کی نجات کا سینگ یسوع ہے، آپ کا چھڑانے والا یسوع ہے،
یاد رکھیے کلام میں لکھا ہے خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے. خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے. اگر خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ وہ چھڑا نہ سکے تو پھر میں کیوں نہیں چڑھائی تھا؟ میری زندگی کیوں نہیں بدل؟ اس لیے کیونکہ یسوع نے 15 باپ اور اس کی 6 آیت میں کہا ہے کہ جو ڈالی مجھ سے جدا ہو جاتی ہے وہ پھل نہیں لا سکتی. آپ مجھ سے جدا ہیں, آپ کو اس میں اندر قائم ہونا پڑے گا. چاہے آپ کو اس کے پاس آنے کے لیے چھاتی کیوں نہ کھولنا پڑے, یہ چھت کھولنا ضروری ہے. آپ کو کتنا بڑا نقصان کیوں نہ کرنا پڑے. لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب دعا کرنا پھر نوکری چھوڑ جاتے ہیں, پھر بچے کو کھے بناؤ سان کھان کو بھی تھم لے. لیکن ان 4 لوگوں نے کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کہا جتنی مرضی کر آئی بیٹھے, جتنا مرضی کو آنا بیٹھے, ہمارے یہ دوست مفلوج ہے اور اس کو اگر کوئی شفا دے سکتا ہے تو وہ یسوع ہے. اس لیے اسے کسی بھی حال میں یسوع کے پاس پہنچنا لازمی ہے. ہم حالات دیکھ کر, ہم اپنے پاکٹس دیکھ کر, اپنی سچویشن دیکھ کر کمپرومائز کر لیں. اکثر میں نے سننے کا ہے پیسے بس یاد اس کی چرچ نہیں آ رہا, ساڑی کو چنگا ہو اس کی. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے, ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں شیطان نے ہمیں رکھا ہوا ہے. آج ہی کو مار جائے خدا نہ ہو, ہمارے پاس سب کچھ اویلیبل ہو چکا. آج ہی کو خدا ہو جائے, ڈاکٹر کے لیے سب کچھ مہیا ہو جائے. لیکن جب یسوع کی باری آتی ہے تو ہمیں سوائے کھانے کے, سوائے ناکامیوں کے اور اپنی خالی جیبوں کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا. پلیز آپ کا خدا ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی جستجو خدا کی طرف نہیں ہے. جب آپ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر حالات نہیں آپ کے ساتھ. اور اس رومی آفا باب اس کے 28 آیت میں کہتا ہے کون سی چیز ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گی. آج ہم سب کون سی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا کرے گی. آگے لکھا کہ بال, تنگی, تلوار, بھوک, پیاس, ننگ, کون سی چیز ہے وہ کاؤنٹ کر رہا ہے, وہ سچویشنز کا نام لے رہا ہے. لیکن آخر ٹینڈر کے دس میں خدا نے پتا ہے آج 4:30 راشن کو اس سے اس لیے میں کو دعا نہیں ہو رہی. خدا بنائے کہ میری تنخواہ کٹے گی ہے, میرے کو دعا نہیں ہو رہی. خدا بنائے میں بڑا پریشان ہے اس کی میرا چرچ آنے دل نہیں کر رہے. خیر خواہ کیجیے ہوا ہے پالوس اس قدر کیوں پاور کرتا, کیونکہ اس نے حالات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. اور آج ہماری زندگی میں برکتیں کیوں گھاٹے میں ہیں, کیوں نقصان میں ہیں, کیونکہ آج ہم حالات کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں. پلیز میرے دوستوں, چیلنجز کے ساتھ بیٹھنا کوئی دلیری نہیں آ رہا ہے, بٹ چیلنجز کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور اپنے ایمان پہ اقرار کرنا ہے آپ کی فتح ہے. ابراہیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ناامیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان ہوتا ہے. جب اس کی سچویشن ہوپلیس سچویشن میں وہ ہوپ لے کر آیا ہے. ہوپلیس سچویشن جب کسی پاسوں کچھ نہیں نظر آ رہا پھر بھی وہ کہہ رہا نہیں نظر آ رہا ہے. جب سب طرف دروازے بند ہیں پھر بھی کہہ رہا ہے دروازے کھلیں گے. قید خانہ کی نیو ہلے گی, کانچ میں پاؤں ٹھکے ہوئے ہیں اور خوف برس رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم کے گیت گائے جا رہے ہیں. ہاللویا. تو پھر کیوں نہ تو جا رہا ہے. میرے چیزوں ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہو. آپ کو کھڑے ہونا ہے, آپ کو سچویشنز کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے یسوع کو دیکھنا ہے.
داؤد کہتا ہے تو تلوار و بھالا لے کر آیا ہے، میں رب الافواج کے نام سے آتا ہوں۔ تو پھر مجھے بتائیے تلوار و بھالے والا زوراور نکلا کہ رب الافواج کے نام سے؟ خدا کا نام اس قدر زوراور ہے کہ کلام وہ لکھا ہوا ہے۔ کل سے دوسرا باب اور اس کے 8ویں نام آیت کو پڑھی کہ آسمان کے نیچے کوئی دوسرا نام ہی نہیں ہے۔ میں پڑھنا چاہوں گا کل سے 2 باب۔ تاکہ جو کوئی آسمانیوں کا ہو چاہے وہ زمینیوں کا ہو، ہر ایک گھٹنا اس کے نام سے فلمیوں کو باب اور اس کی نامیت میں لکھا ہے۔ اس واسطے خدا نے اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ God has given him وہ نام، وہ جو نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ جھکے، کہا خواہ آسمانیوں کے اوپر ہو خواہ اوقات زمین کے نیچے ہیں۔ یہ کیا نام ہے؟ یہ کون ہے جس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھک رہا ہے، چاہے وہ زمین پر ہے، چاہے وہ آسمان کے نیچے ہے، چاہے زمین کے نیچے ہے، چاہے شیطان کیوں نہ ہو اور وہی نہ کیوں نہ ہو جو آسمانی مقاموں وہ بھی جھک جاتی ہیں۔ اور لکھا ہے اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے، ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح خداوند ہے۔ اگر خدا کی یہ مرضی ہے اور خدا نے یہ پہلے سے ہزاروں سال سے ڈسیزن لے لیا ہے کہ یسوع نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، تو پھر ہم پیچھے کو کوڑے ٹیک دیتے ہیں، ہم دنیا کی فکر کے پیچھے گھٹنے کیوں ٹیک دیتے ہیں، ہم اور چیزوں کے لالچ میں آ کر کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بے وقوفی ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ آج اپنی زندگی سے اس خوف سے نکلیے اور اس بات کو جانیے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ خدا نے اسے وہ نام بخشا ہے جو سب نام سے اعلیٰ ہے، اور اس نام کے آگے جو نام یسوع نام ہے، اس نام پر ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، خواہ یہ آسمانیوں کا ہو، چاہے یہ زمین پر زوراور ہو، چاہے یہ زمین کے نیچے دفن کیوں نہ ہو گیا، ان سب کے لیے ایک ہی بات کے لیے جھکنا ہے اور وہ یسوع نام ہے۔ اور لکھا ہے خدا باپ کے جلال کے لیے ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح خداوند ہے۔ غور کیجیے، خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان ہر ایک زبان کیا کرے؟ اقرار کرے، اور کیا اقرار کرے؟ کہ یسوع خداوند ہے، یسوع خداوند ہے۔ جب تک ہم اس بات کو ریلائز نہیں کریں گے ہماری زندگی فروٹفل نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم اس ریولیشن کو اپنی زندگی میں نہیں لیں گے ہم بابرکت نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پلیز آئیے اپنے سر پر جھکائیں اور اس بات کو اپنی زندگی میں لیجیے، انگور کا حقیقی درخت یسوع ہے، جو ڈال اس میں قائم رہتی ہے وہ پھل ملتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ دعا کیجیے، آئیے خدا کے حضور میں اور رب